ضد یا انا نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ آپ نے دیکھا کہ ایک مثبت رویہ ہم نے اپنایا. سچی بات ہے ہمیں تو حکومت کی جو سنجیدگی ہے اس پر بھی تعجب ہو رہا ہے. 7 تاریخ بتائی گئی، پھر 9 کا کہا گیا، ابھی 9 کی بھی کنفرمیشن نہیں ہے. ایک نمبر 2، ہمیں بلایا گیا لیکن الزام پہلے لگا دیا گیا، ملبہ ہم پہ ڈال دیا گیا. تو وہ جو انیبلنگ انوائرمنٹ جو چاہیے ہوتی ہے نا، مجھے وہ دکھائی نہیں دے رہی. ہم قانون کا احترام کرنے والے ہیں. تحریک انصاف تو رول آف لا کی لڑائی لڑ رہی ہے، اور آج مختلف شہروں میں، اضلاع میں ہم قانون کی اور آئین کی حکمرانی کی آواز بلند کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی جرم سرزد ہوا ہے تو ہمیں سنا جائے اور جج صاحب انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ صادر فرمائے. مقصد سمجھ نہیں آتا سوائے اس کے کہ ایک تلوار لٹکتی رہے اور ایک سیاسی دباؤ میں ہم پھنسے رہیں. بہرنو آئینی، قانونی اور سیاسی جنگ جاری ہے، اور مجھے امید ہے کہ عدالتیں انصاف کریں گی. شکریہ. میں جج صاحب کی خدمت میں یہ پوچھنا چاہتا تھا اور پوچھنا چاہوں گا کہ جنہوں نے مجھ پر یہ الزام لگایا ہے وہ 26 مئی کی موری کو کوئی تقریر تو پیش کر دیں. اگر ان کے پاس ریکارڈ ہے تو بطور ایویڈنس کوئی تقریر پیش کر دیں جس میں میں نے لوگوں کو مشتعل کیا ہو، لوگوں کو اکسایا ہو. ہرگز ایسا نہیں ہوا. ہم قانون کا احترام کرنے والے ہیں. تحریک انصاف تو رول آف لا کی لڑائی لڑ رہی ہے، اور آج مختلف شہروں میں، اضلاع میں ہم قانون کی اور آئین کی حکمرانی کی آواز بلند کر رہے ہیں، اور قانونی طریقے سے ہم نے اپنے آپ کو پیش کیا. FIR کٹی، پری ایریسٹ بیل کروائی، کی کنفرمیشن کروائی، انویسٹیگیشن میں شامل ہوئے، چالان عدالت کو پیش کر دیا گیا، عدالت کے سامنے حاضر ہیں، اور پچھلے 8 ماہ سے یہ کیس لٹک رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی جرم سرزد ہوا ہے تو ہمیں سنا جائے اور جج صاحب انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ صادر فرمائے. میری توقع ہے کہ جج صاحب جلد از جلد اس کیس کو سنیں گے اور انصاف فرمائیں گے، کیونکہ یہ کئی مہینوں سے لٹک رہا ہے، اور آج بھی ایک تاریخ پڑ گئی ہے 25 اپریل کی. تو یہ ان کیسز کو لٹکانے کا مجھے مقصد سمجھ نہیں آتا سوائے اس کے کہ ایک تلوار لٹکتی رہے اور ایک سیاسی دباؤ میں ہم پھنسے رہیں. بہرنو آئینی، قانونی اور سیاسی جنگ جاری ہے، اور مجھے امید ہے کہ عدالتیں انصاف کریں گی. شکریہ. دیکھیے، پہلے تو سچی بات ہے ہمیں تو حکومت کی جو سنجیدگی ہے اس پر بھی تعجب ہو رہا ہے. 7 تاریخ بتائی گئی، پھر 9 کا کہا گیا، ابھی 9 کی بھی کنفرمیشن نہیں ہے. ایک نمبر 2، ہمیں بلایا گیا لیکن الزام پہلے لگا دیا گیا، ملبہ ہم پہ ڈال دیا گیا. تو وہ جو انیبلنگ انوائرمنٹ جو چاہیے ہوتی ہے نا، مجھے وہ دکھائی نہیں دے رہی.
तहरीक इंसाफ ने अपने वक्त में इन मामलात में पेशरफ्त हमारे यहाँ हुई। खुदा के फजल करम से अगर आप कंपैरिजन करें तो पीटीआई की गवर्नमेंट के दौरान आप देखेंगे कि क्रिमिनल इंसिडेंट्स में एक खातिर खा कमी आई, और हमने जिसे कहते हैं ना नेशनल एक्शन प्लान जो मुरतब किया गया था उसके बनाने में भी रोल प्ले किया। और फिर जब हमारी गवर्नमेंट आई तो 2021 में हमने उसको रिवाइज किया और उसको मज़ीद कॉम्प्रिहेंसिव बनाया। हमने 2022 में अंदरूनी चैलेंजेस को, जिसमें दहशतगर्दी एक चैलेंज है, उससे निमटने के लिए हमने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो कौम को दी, कौम के सामने पेश की। और उस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी से जोड़ा, जो आज पाकिस्तान के शहरियों के लिए लम्हा फिक्रिया है। वो देख रहे हैं मईशत की बदहाली, वो देख रहे हैं महंगाई का तूफ़ान, और अभी IMF के साथ जो गुफ्तगू चल रही है, एक नया तूफ़ान जो है वो बर्पा होने वाला है। वो देख रहे हैं बढ़ती हुई बेरोज़गारी, वो देख रहे हैं सनत का पहिया जो है वो रुक गया है, वो देख रहे हैं हर तबका, ताजिर हो, सनतकार हो, किसान हो, मजदूर हो, मेहनतकश हो, नौजवान हो, सब तबके परेशान हैं। इस माहौल में आप बुलाना चाहते हैं, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के मफादात को तरजीह देती है। हमारी इसमें कोई ज़िद या अना नहीं है। हमने हमेशा आपने देखा कि एक मुस्बत रवैया हमने अपनाया। आपको याद होगा जब पहला पेशावर का सानिया हुआ आर्मी पब्लिक स्कूल का, तो उस पर हमने अपना धरना ख़त्म किया, और उस वक्त APC में शामिल हुए। इमरान खान साहब तशरीफ ले गए, मैं उनके साथ था, पेशावर में इजलास हुआ और हमने पूरा ताउन किया। लेकिन इस वक्त जो माहौल है वो आप देख रहे हैं कि जिस किस्म की इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और जो मुल्क के तकाजे हैं वो और हैं, और हुकूमत के मफादात और हैं। जिसे मैंने पहले भी कहा और दोहरा देता हूँ, ये कहते कुछ है, ये चाहते कुछ है। ये दिखाते हैं दायां हाथ, चलाते हैं बायां हाथ। ये कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के और